بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم القدس ہر سال رمضان کے آخری جمعے کو منایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کی طرح اوسلو میں بھی اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور اوسلو میں شیعہ سنی مل کر کے اس کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں لوگ شرکت کرتے ہیں اور ہر سال موقع کی مناسبت سے پروگرام طے ہوتا ہے، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے چلے ہیں اوسلو سینٹرم کی طرف، اور ہمارے گھر سے اوسلو سینٹرم تقریباً 10 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہمارے گھر فروست سے ہم چلتے ہیں، راستے میں النبرو آتا ہے، اس طرح راستے میں ہاگیروت آتا ہے، تویتا آتا ہے اور ہیلسفیر آتا ہے، اور ہیلسفیر کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اینشو آتا ہے، تھین آتا ہے، گرون لینڈ آتا ہے، اور جہاں پر یہ اجتماع منعقد ہونا تھا اس کے قریب جو اسٹیشن پایا جاتا ہے گرون لینڈ، لیکن ہم عليهم وعلى قادتهم وعلى حكامهم. إنه الخزي، إنه العار، لا معنى للكرامة عند هؤلاء، لا عند هؤلاء المنبطحين ولا عند هؤلاء المحتلين. لذلك تبقى العزة والكرامة لفلسطين، لأنها عزة العالم وشرف العالم وقيم العالم وأخلاق العالم، وقضية مثل هذه لن تموت أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله. اس سال یوم القدس کا احتجاج اور اجتماع گزشتہ سالوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ کورونا کے بعد پہلی دفعہ یوم القدس منعقد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے کوشش کی گئی کہ جلوس کے بجائے اجتماع کا انعقاد کیا جائے، اور اوسلو اور یہاں کی کمیونٹی کو مدد رکھتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ بہتر سے بہتر اثر انداز ہو سکے۔ اور ایک اور خوبی اس یوم القدس کی یہ تھی کہ اس میں فلسطینی حضرات نے شرکت کی اور انہوں نے تقریر کی اور قدس اور فلسطین کی موجودہ صورتحال پر انہوں نے بحث کی، یعنی تقریباً جو مسلمان ہیں اوسلو میں رہنے والے، چاہے وہ عرب ہیں، چاہے وہ فارسی زبان والے ہیں، چاہے وہ اردو والے ہیں، انہوں نے اجتماعی طور پر یوم القدس کا انعقاد کیا، اور یہ ایک بڑا خوش آئند تھا اور بڑا اچھا سما بن رہا تھا۔ عليهم وعلى قادتهم وعلى حكامهم. إنه الخزي، إنه العار، لا معنى للكرامة عند هؤلاء، لا عند هؤلاء المنبطحين ولا عند هؤلاء المحتلين. لذلك تبقى العزة والكرامة لفلسطين، لأنها عزة العالم وشرف العالم وقيم العالم وأخلاق العالم، وقضية مثل هذه لن تموت أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله.